ان کے خانوادے مرحومین کے روح کو ایصال فرما دے. بسم اللہ. حضران محترم، قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اجر رسالت کا واضح بدلہ ہم کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ میری اقربا سے محبت کرے، محبت. اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کے بھی دل میں اہل بیت معصومین علیہ السلام کی ولایت ہے، محبت ہے، تو خود علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ ہم جو ہے ایک دو موقع پہ نہیں 7 موقع پہ مرحلے پہ آئیں گے اور مرتے وقت قبر میں اتارا جائے گا، تب نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا، اس وقت میزان پہ تولا جائے گا، اس وقت پل صراط پہ ہر موقع پہ جو ہے ہم آئیں گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں انسان جو ہے اس دنیا میں کسی کو پکارتا ہے، آواز دیتا ہے، یعنی معلوم ہوا کہ کوئی چیز ملنے والی ہوتی ہے تو ہے نا. نہیں واضح نہیں ہو پایا ہے نا. مثال دے دے تھوڑا سا ہے نا. اب ہو سکتا ہے مثلا جو ہے یہاں پہ نظر پذیرائی ہو، لیکن مثال دے رہے ہیں نا، مثال دے رہے ہیں کہ ابھی مجلس کے بعد جو ہے بٹے کا تب بٹا یا کھلائے جو سب نہیں، ہم مثال دے رہے ہیں نا. نہیں تو بعد میں کہیں گے آپ کہیں گے بٹی تو کھلایا جا رہا ہے نا، پکڑ لیا آپ، غلطی کر دی ہے نا. تو بہرحال اب جو ہے اگر کوئی شخص وہاں تقسیم کر رہا ہے تو ہر شخص جو ہے نا آواز دے گا اسی کو، ارے کیوں اسے پکار رہے ہو ہے نا. اور بھی تو ہیں 10 20 50 ہے نا، انہیں کیوں نہیں آواز دے رہے ہے نا. کوئی جو ہے چچا کہہ رہا ہے، خالو کہہ رہا ہے، بھائی جان کہہ رہا ہے، کوئی بابو کہہ رہا ہے، سب آواز دے رہے ہیں نا. تو کیوں ہے نا، کیوں مثلا بچہ اگر تقسیم کر رہا ہے تو کیا کہے گا نا، محبت سے یہی بولا جاتا ہے نا، بہت محبت سے ہے نا. تو اب کیوں کر بھائی انہی کو کیوں آواز دے رہے ہو؟ اور بھی تو ہے کہا آپ کو معلوم نہیں وہی تو تقسیم کر رہے ہیں. ہم جو بار بار علی علی کہتے ہیں صرف دنیا میں نہیں جنت تک لے جائیں گے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. علی جو ہے صرف دنیا میں نہیں جنت تک جو ہے علی لے جائیں گے. اسی لیے جو ہے ہم ہر وقت جو ہے علی علی ہے نا کرتے رہتے ہیں. اچھا اگر جو ہے مثلا مثال کے طور پہ اگر جو ہے کھیل ہو رہا ہو، کوئی بھی ہو جس کو جس سے دلچسپی ہو ہے نا، فٹ بال ہو، کرکٹ ہو، جو اب تو 50 آگے ہمیں خود ہی نہیں معلوم کیا. مثال کے طور پہ کرکٹ ہے نا، اب ہو رہا ہے، اب جس ٹیم سے آپ کو محبت ہے اگر جو ہے نا چھکا چوہا مار دیا تو واہ نا معلوم ہے صوفہ پہ لیٹے بیٹھ گئے ہے نا، کوئی کچھ نہیں کہے گا ارے آپ یہ کیا کر رہے ہیں. لیکن جو ہے اگر علی کیجئے، نعرے حیدری لگائیے تو باز کا منہ بن جاتا ہے. پڑھیے سوال. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہے نا وہ ہو گیا، ہم نے ہاتھ اٹھا دیا ارے واہ کیا کہنا، تب جو ہے کسی کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جو ہے بعض جو ہے ایسے ہیں کہ اگر جو ہے آپ علی کا نام لیجئے تو پھر جو ہے فوراً اعتراض کی ارے کیا ہے کیوں یہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ تمام چیزیں ہیں. اور خود جو ہے رسول اکرم نے فرمایا کہ پہچان کا کہ ظاہر سی بات دیکھ لو کہ مومن ہے یا منافق ہے تو علی کا ذکر ہے چھیڑ دو ہے نا. اگر چہرہ کھل جائے تو سمجھ لو مومن ہے یا اپنے زبان میں کہہ دے چہرہ کھل جائے تو سمجھ لو ہمارا ہے نا، اور چہرہ بگڑ جائے تو سمجھ لو منافق ہے نا. اب جو چہرہ بگڑ رہا ہے تو وہ اپنا ثبوت دے رہا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے کہ ہم جو ہے مومن نہیں ہیں. سمجھے آپ، یہی ولایت ہے. اب دیکھیے ہم اتنا تو اندازہ ہی ہے کہ ہر ایک کے دل میں اور دعا بھی کرتا ہے، لیکن ہم آپ کو نہیں کچھ کہیں گے نا، اپنے آپ کہہ رہے ہیں. ہم جو ہے دعا کرتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، اللہ معرفت میں اضافہ فرما. مثلا جو ہے
علم میں اضافہ فرمائے. یا مثلا کربلا زیارت کے لیے چلے جائیں, 1 فلیٹ ہے 2 فلیٹ ہو جائے, ہوتا ہے نا, نہیں ہے تو اللہ جو ہے نا بنگلہ دے دے, یہ گاڑی پرانی ہو گئی ہے, یہ نئی گاڑی جو ہے نا لے لیں, یہ فلاں چیز لے لیں, ہے نا, مثلا جو ہے اولاد ہو جائے, یہ اس میں پاس ہو جائے, یہاں سروس لگ جائے, یہ سب مانگتے ہیں نا. لیکن جنت ہمارے خیال سے کوئی نہیں مانگتا ہے, سمجھے آپ. یہ نہیں دعا کرتے ہیں کہ جنت میں چلے جائے, جنت میں چلے جائے. ارے جنت تو ہماری ہے ہی ہے. ارے ہم اسے مانتے ہیں کہ جو جنت کا سردار ہے. صلوات پڑھے محمد والے. جو جنت کا سردار ہے ہم اسے مانتے ہیں. ہو سکتا کوئی مانگتا ہو, اپنی بات کر رہے ہیں نا. جنت کا سردار ہے. ابھی جو یا علی کہتے ہیں, ارے بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں, ارے یہ کیسے ہو گیا کہ یا علی کہے اور علی چلے آتے ہیں. یا علی, علی مدد, ہے نا. بچے ہے نا, ہر ماں جو ہے سکھاتی, ہر شخص بوڑھا ہے اگر گر رہا ہے تو یا علی مدد, جوان ہے ہر وقت جو ہے یا علی مدد, ہے نا, وزن اٹھا رہا ہے تو یا علی مدد, ہے نا, جہاں بچہ ڈگمگایا یا علی مدد, اور بچہ سنبھل گیا. اب لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں, ہے نا, اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یا علی مدد کہا اور علی جو ہے آ گئے, ہے نا. بہت سادی زبان میں سمجھائے نا, بہت سادی زبان میں. یہ آج کل جو حالات ہے نا, حالات کا یہ جب تک واضح نہیں, بہت جگہ ذہن سب کا دوڑنے لگتا ہے نا. آج کل جو حالات ہے کورونا کا, ہے نا, یہ جو حالات ہے. اچھا ابھی آپ کسی نوجوان سے کہیے کہ اچھا میں کتنے مرے کیا ہے, فوراً ابھی گوگل پہ جائے گا کہ دیکھیے اتنا پہ یہاں مریض ہیں, یہاں 200 مر گئے, یہاں 500 مر گئے, یہاں جو ہے نا 1000 مر گئے, یہاں 100 مر گئے. ارے ہندوستان سے باہر کا دیکھو, فوراً جو ہے نا گوگل پہ دیکھ لے گا کہ یہاں 200, یہاں 400, یہاں 500 مر گئے, ہے نا. تو مان گئے, ہاں مر گئے, یہاں پہ مرے 200, یہاں پہ 200, اور شام تک مثلا مثال کے طور لسٹ بنا دیا کہ سب ہم نے جوڑ لیا, مثلا جو ہے کہ 5000 لوگ مثال کے طور پہ 5000 مر گئے. اب سوال یہ ہے کہ ایک دن میں یا 1 گھنٹے میں 2000 یا 5000 مر گئے, تو یہ بتاؤ کہ روح کس نے قبض کیا؟ کام ملک الموت نے روح قبض کیا. یعنی ایک وقت میں جو علی کا شاگرد ہے وہ ایک وقت میں ہر جگہ پہنچ جا رہا ہے, اور جب یا علی مدد کہے تمہیں تعجب ہو رہا ہے. پڑھیے صلوات محمد وآل محمد پہ. تمہیں جو ہے اس میں تعجب ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ یہی ہے نا ولایت اہل بیت ہے کہ جس کے دل میں ولایت ہوتی ہے تو پھر وہ خوف زدہ نہیں ہوتا ہے, وہ جو ہے گھبراتا نہیں ہے, وہ جو ہے کسی سے ڈرتا نہیں ہے. اب سب کو معلوم ہے کہ حجاج کتنا بڑا ظالم تھا, کتنا بڑا جو ہے وہ ظالم تھا. اب جب ایک دن دیکھنے لگا, جو وقت ہوتا تھا کچہری وغیرہ کا 2-3 گھنٹہ جو اس کا ہوتا تھا, معائنہ وائنہ کرتا تھا, تو ایک دن دیکھ رہا تھا تو اتفاق سے جو ایک شخص, اور اس کا نام تھا انبسا نام تھا اس کا, تو دیکھا. اب اس کے بعد جو ہے اس نے حکم دیا کہ اسے جو ہے قتل کیا جائے گا کل صبح. اب جو اس کا وزیر تھا اس کے ذمہ تھا کہ کل صبح قتل کیا جائے گا, اور رات بھر جو ہے تمہیں نگرانی کرنی ہے, صبح جو ہے سورج نکلنے کے بعد یا جب بھی اسے قتل کر دیا جائے گا. تو وہ لے کر جا رہا تھا, تو اس نے ہے نا جو انبسا تھے کہا کہ دیکھو ہمیں تو معلوم ہے کہ آخری رات ہے, لہٰذا تم ہمیں موقع دے دو کہ آج رات عبادت میں گزار لیں, بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے گزار لیں. کہا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا. بہرحال پھر بات کیا اور اللہ کا واسطہ دیا ہے نا, قسم کھایا کہ گھبراؤ نہیں, ٹینشن نہ لو, ہم جو ہے آ جائیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. اب وہ چلا گیا. اب جب چلا گیا تو اب یہ گھبرایا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ آئے ہی نہ, نہیں آئے گا تو مسئلہ بگڑ گیا, سیدھا ہم قتل کیے جائیں گے, ہے نا, ہم جو ہے قتل کر دیے جائیں گے. اب ادھر ادھر دیکھ رہا, معلوم ہوا کہ وہ دکھائی نہیں دے رہا. کہا ہم نے جو ہے بہت بڑی جو ہے غلطی کر دی کہ ہم نے اسے چھوڑ دیا. اب یہ جو ہے پوری رات گزارا, اب کیسے گزارا وہی جانتا ہوگا, ہے نا. اب جو ہے پوری رات جو ہے جس طریقے سے کبوتر پکڑ لیجئے پھڑپھڑاتا ہے نا, اب پھڑپھڑا کے جیسے بھی رات بھر گزارا. اب جیسے ہی صبح ہوئی کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. اب جب دروازہ کھولا دیکھا یہی ہے. کہا کہ
تم تو چلے گئے تھے اور تمہیں معلوم ہے کہ قتل کر دیا جائے گا، پھر بھی تم چلے آئے۔ کہا کہ دیکھو اس وقت جو ہے ہمارے جان کی اہمیت نہیں ہے، ہم نے جو ہے اللہ کا واسطہ دیا تھا، اس کی عظمت ہمارے دل میں ہے، ہم اپنی جان کی وجہ سے نہیں، ہم پروردگار کی وجہ سے آج آئے ہیں۔ یعنی پروردگار یعنی الہی اگر جو ہے انسان کے دل میں اس کی عظمت ہو کہ ہم نے جو ہے اسے واسطہ بنایا ہے، وہ ہمارے دل میں ہے، تو وہ انسان خوف زدہ نہیں ہوتا۔ تو جس کے دل میں تمام انبیاء معصومین علیہ السلام شہدائے کربلا کی محبت ہو، پھر وہ کیا ڈرے گا؟ پڑھیے صلوات، صلوات پڑھیے محمد، ایک بار اور پڑھیے۔ دیکھیں صلوات کا ایک فائدہ یہ ہے نا، تھوڑا مجلس ہم گڑبڑ پڑھ رہے ہیں، زیادہ ہی چلا دیتے صلوات پڑھیے، ایسا نہیں بولنا چاہیے نا، لیکن کیا کریں، تھوڑا حرکت میں لانا ہے، ذاکر وکیر تو ہے نہیں، ٹھوکر ٹھاک نہیں پاتے ہیں، کیا کریں۔ تو اب کیا دیکھیے صلوات کا ایک اہم فائدہ بہت ہے، اور ہمارے خیال سے آدھے نہیں تو اس سے تھوڑا سا کم کر لیجئے، شادی شدہ میں ماشاءاللہ ہے نا، ماشاءاللہ سے شادی شدہ ہے، لیکن بہرحال ہم کچھ کہے نہیں رہے، لیکن اتنا تو معلوم ایک دو ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے مہر نہیں دیا ہوگا، نام نہ لیجیے گا، ہو سکتا ہے، یہ شک ہے، یقین نہیں، ہو سکتا سب دے دیے ہو، سب دے دیے ہو۔ تو دیکھیے ایک صلوات کا فائدہ یہ ہوگا، سمجھ گئے آپ، صلوات کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کسی نے اگر مہر نہ دیا ہو اور روز قیامت ہے نا، روز قیامت پھر حکم ہوگا کہ اچھا اس نے جو ہے مہر نہیں دیا، تو جتنی جو ہے صلوات پڑھی ہے سب اس کے اس میں چلا جائے۔ صلوات پڑھے آپ، اس سے نہ جوڑ لیے کہ ہم دے دیے ہم کیوں پڑھیں، یہ تو اس سے صلوات بتا رہے ہیں، صلوات کی ایک عظمت جو ہے نا، ایک فائدہ۔ تو بہرحال اب آپ دیکھیں کہ جس کے دل میں جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہوتی ہے، ولایت ہوتی ہے، تو پھر وہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا ہے کہ جب امام نے اگر جو ہے حکم دے دیا، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں، امام مدینے میں ہیں، اور بہرحال سعودی عرب تو اب تو ہے نا، حجاز تھا اور عراق، اور وہ جو ہے سعودی عرب، آج بھی دو الگ الگ ملک ہے۔ تو اس وقت جو ہے جو بادشاہ تھا وہ اس کا نام جو ہے حمیرہ تھا، وہ جو ہے وہاں کا حاکم تھا، اور امام کے چاہنے والے تھے رفیع، یہ جو ہے امام کے محب چاہنے والے تھے۔ تو بہرحال یہ جو رفیع تھے اس کے وزیر تھے، بہرحال کچھ مسئلہ ہو گیا، اب جب مسئلہ ہو گیا، اب یہاں تک کہ اس نے جو ہے حکم دے دیا ہے نا، حکم دے دیا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بادشاہ کو ہے نا سلام کرو تو غضبناک ہو جاتا ہے، اور گالی دو تو خوش ہو جاتا ہے نا، خوش ہو گیا ہوگا مسئلہ، اب جو ہے ناراض ہو گیا وہ کہ مثلا جو ہے قتل کر دیں گے۔ اب یہ کسی طریقے سے بچ بچا کر بھاگ کر امام کی خدمت میں آئے، امام کے چاہنے والے ہیں، امام کی خدمت میں آئے۔ جب امام کی خدمت میں آئے تو کہا کہ مولا دیکھیے وہ جو ہے ہمیں قتل کرنا چاہتا تھا، لہٰذا جو ہے ہم بچ کر بھاگ کر چلے آئے۔ امام نے کہا چلے جاؤ، سمجھ گیا، امام نے کیا کہا کہ چلے جاؤ، امام کے چاہنے والے ہیں۔ کہا مولا وہ جو ہے ہمیں قتل کرنے والا ہے، کسی طریقے سے ہم جان بچا کر آئے ہیں۔ امام نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے تم جان بچا کر چلے آئے ہو، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں تم چلے جاؤ، تمہیں قتل نہیں کرے گا۔ اب آپ دیکھیں عقیدہ، عقیدہ، اب جب امام نے یہ کہا تو اب فوراً جو ہے وہ چلے، ہے نا، فوراً چلے۔ اور ظاہر سی بات ہر ایک کا یہی عقیدہ ہے کہ اگر امام ہو، امام کہہ دیں کہ جہاں فلاں جگہ چلے جاؤ تم جو ہے قتل نہیں کیے جاؤ گے، تو ہر انسان جو ہے نا وہ چلا جائے گا۔ ہر انسان سے مراد جو ہے جو پکا محب ہوگا وہ ہے نا، ہر ایک کی بات تو وہ الگ ہے، ہر تو ظاہر سی بات ہے نا، جس کے دل میں ولایت ہوگی فوراً جو ہے وہ دوڑ جائے گا۔ اب جیسے ہی کہا، اب یہ جو ہے چلے، اب جب چلے راستے میں چلے، سفر کر رہے تھے، عراق کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص مل گیا، اور وہ جو ہے قیافہ شناس تھا، مثلا جو ہے بتا دیتا تھا دیکھ کر کہ پیشانی یا چال ہے نا، یہ دیکھ کر جو ہے بتا دیتا تھا۔ جب دیکھا کہ یہ جا رہے ہیں، دیکھا، اب دیکھنے کے بعد رک گیا، یہ بھی سفر کر رہا، رک گیا، کہا کہ کہاں جا رہے ہو، بتایا کہ ہم جا رہے ہیں اس کے پاس، حاکم کے پاس۔ کہا کہ نہیں تم مت جاؤ، تمہیں جو ہے قتل کر دیا جائے گا۔ تو کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ آگے بڑھتے رہے۔ پھر کہا رکو ایک منٹ،
پھر رکا, پیشانی کو دیکھا, کہا کہ دیکھو ہم سمجھا رہے ہیں تمہیں, تم جو ہے واپس چلے جاؤ, تمہیں جو ہے قتل کر دیا جائے گا. اس کے بعد جو ہے یہ آگے بڑھتے رہے. یعنی امام نے کہا ہے, امام نے کہا ہے. اب تو ظاہر سی بات ہے کہ دل میں تو سوچ ہی رہے تھے کہ امام نے کہا جاؤ, یہ جو ہے روک رہا ہے, لیکن یہ بڑھتے رہے, رفیت بڑھتے رہے. پھر کہا کہ اچھا ایک منٹ رک جائیے, ہاتھ دکھائیے, ہاتھ دیکھا, پھر کہا دیکھو ابھی بھی سمجھا رہے ہیں, تم جو ہے واپس چلے جاؤ. لیکن یہ بڑھتے رہے, یہاں تک کہ قدم کے نشان کو دیکھا, قدم کو بھی دیکھا, اور کہا کہ آپ جو ہے واپس چلے جائیے ورنہ جو ہے قتل کر دیے جائیں گے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ جاتے رہے. تو کہا کہ یہ لگ رہا ہے کہ مرنے ہی والا ہے. کیفیہ شناس تھا نا, جسے کیفیہ شناس وغیرہ بتاتے ہیں نا بعض لوگ, جو ہے کہ یہ ہے کہ مثلاً جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں, مثال کے طور پہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی اب تو تھوڑا کم ہو گیا, نہیں پہلے زیادہ ہی تھا نا, کہ وہ سعودی جانا چاہتے, دبئی جانا چاہتے ہیں, کیا ہے وہ کیا ہے سگا طوطا ہوتا سب رہتا تھا, وہ کاغذ وغیرہ نکال دیتا تھا, بول دیا تم سفر کرو گے, خوش ہو گئے. یعنی ایک طوطا کہہ دیا تو مان گئے, ہے نا. کتنا انسان جو ہے نا گر جاتا ہے کہ ایک طوطا نے جو ہے نا کہہ دیا, مان گئے کہ ہاں آپ دبئی جاؤ گے, تم جو ہے پاس ہو جاؤ گے. ابھی بھی ہے, ابھی بھی ہے. تو بہرحال تو چلتے رہے. تو کہا کہ یہ تو ہے مرنے والا, یہ جا ہی رہا ہے موت کی طرف, تو اب ہم کیا کریں. اب جو ہے روکا آخری بار, کہا ٹھیک ہے تم جاؤ, موت کھینچ رہی ہے تم جاؤ, لیکن ایک مرتبہ اپنی زبان کو دکھا دو. اب جو اپنی زبان کو دکھایا, کہا کہ اس شخص کا قول ہے کہ جو سچ ہوگا اور تم جو ہے قتل نہیں کیے جاؤ گے. یعنی ایسے شخص کا قول ہے. اب جو ہے یہ آگے جب آ گئے تو دیکھا اس نے جو ہے کہا کہ بلاؤ, ہے نا, کہاں چلے گئے تھے, کہا کہ ہاتھ پاؤں باندھو, اور جلاد کو بلایا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم جو ہے گرفتار کر کے نہیں لائے ہو, اور ہم جو ہے خود سے چل کر آئے ہیں, اور یہ بھی یاد رکھو کہ ہم جو ہے قتل نہیں کیے جائیں گے. کہا تم جو ہے ایسے کیسے کہہ رہے ہو کہ قتل نہیں کیے جائیں گے. کہا کہ ہمارے امام کا قول ہے, ہمارے امام نے کہا ہے. اب جیسے ہی سنا, اب اس کے بعد جو ہے انہیں آزاد کر دیا. معلوم یہ ہوا کہ جس کی زبان پہ امام کا ذکر ہو, امام کا محب ہو, چاروں طرف سے دشمن جو ہے سازش چلے, اس کے باوجود بھی وہ گھبراتا نہیں ہے, پریشان نہیں ہوتا ہے, اور دشمن ناکام ہو جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یعنی دشمن جو ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے کہ جس کی زبان سے اہل بیت معصومین علیہ السلام کا ذکر ہو, جس کے دل میں اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہو, تو وہ انسان جو ہے کبھی گھبراتا نہیں ہے, وہ انسان جو ہے کبھی پریشان نہیں ہوتا ہے نا. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو الگ مسئلہ ہے کہ مثلاً جو ہے ہم کہہ دیتے ہیں کہ مثلاً جو ہے یہ جو ہے مولائی نہیں ہے, یہ مولائی ہے, اس کا ایمان مضبوط ہے, اس کا ایمان جو ہے نا کمزور ہے, یہ سب جو ہے نا کہتے رہتے. اسماعیل دیوبندی سے جو ہے ایک نے تنزیہ کہا کہ دیکھیے آپ کے جو شیعہ ہیں, گھبرا نہیں نا, کہ پڑھے نا, پڑھیے صلوات محمد والے. آدھا گھنٹہ ہوا ہے, ابھی پڑھ لیتے 5-10 منٹ, ہے نا. تنزیہ کیا, ہے نا, کیا پڑھے, ہاں پڑھ ہی رہے. محمد بھائی کے 1 سال بھر میں 2 بار پڑھنے ہی رہتا تھا. تو نہیں, ایک پہلے رکھنے والے تھے لیکن آگے بڑھا دیے, ہے نا, تو تھوڑا پڑھیں گے, ہے نا, پڑھیں گے. ایک اور سوال, ناراض نہ ہوئیے گا. تو تنزیہ کہا, ہے نا, اس نے جو ہے تنزیہ کہا, طنز کیا, کہا کہ دیکھیے آپ کے جو شیعہ ہیں وہ اپنی زبان میں جس طریقے سے مثلاً جو ہے نا مطلب بجاتے ہیں باجا, یہ وہ, ہے نا, کیا اپنی زبان میں جو بھی سمجھ لیجئے نا, کہ مثلاً جو ہے اس طرح سے لاوالی ٹائپ یا چرسی ٹائپ, اس طریقے سے جملہ کہا کہ جو بجاتے ہیں, گاتے ہیں, جھومتے ہیں, ناچتے ہیں, ہے نا, وہ اس کا وہ تھا کہ آپ کے جو ہے شیعہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں. اسماعیل دیوبندی سے یعنی طنز کیا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں صحیح کہہ رہے ہو, تم صحیح کہہ رہے ہو, ہے نا. دیکھیے اور جو ہے جواب بھی دیا
تو ایک جو ہے عالمانہ جواب دیا, کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو یہ بات تمہاری جو ہے صحیح ہے نا, صحیح ہے, اور یہ تو ایسے ہیں ہی لاوالی ٹائپ جو بھی تم کہہ رہے ہو ارچی شرچی ٹائپ, یہ تو ایسے ہی ہیں, لیکن جو ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ جیسے ہم ہیں لاوالی ایسے کو نہ مانے, ہم ایسے کو مانے کہ جو ہمیں وہاں تک جنت تک پہنچا دے, ہے نا, صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. یعنی یہ برے ہیں لیکن برے کو نہیں مانتے, مانتے اسی کو ہیں کہ جو وہاں تک پہنچا دے گا. تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہی جو ہے ولایت محبت معصومین علیہ السلام جو ہے بہت بڑی نعمت ہے. اب آپ دیکھیں کہ جس کے دل میں وہ یہ چیزیں ہوتی ہے تو وہ انسان جو ہے صاحب بصیرت بھی ہوتا ہے, صاحب بصیرت ہوتا ہے, اور وہ انسان جو ہے بہت بردبار ہوتا ہے. اب تھوڑا سا ہم جگا دیں آپ کو, ہے نا, بہت سوئے آپ کو, بردبار بھی ہوتا ہے. اور ایسا بھی ملے گا کہ مثلا جو ہے یہ ہوا کہ شوہر جو ہے مومن ہے تو بیوی جو ہے مومنہ نہیں ہے, بے جوڑ شادی سب ہوئی ہے نا, بے جوڑ شادی ہے نا, تو اس سے کوئی بات نہیں, پھر تھوڑا بول دے ایک جملہ, نہیں تو کہاں سے کہاں لے جائے گے. جیسے جناب آسیہ دیکھ لیجیے, فرعون خدائی کا دعویٰ کیا, جناب آسیہ قرآن میں ذکر ہے, بہت سے ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بیوی جو ہے مومنہ ہے اور شوہر جو ہے پکا منافق ہے, پکا منافق, ایسے بھی ہے نا. اب منافق کو صحیح کہتے ہیں کہ اگر فضائل اہل بیت ذکر علی کرے چہرہ کھل جائے وہ مومن ہے نا, بگڑ جائے منافق ہے, حلق سے اتر جائے مومن اٹک جائے منافق ہے, اسی کہتے ہیں نا کہ نہیں اتر رہا ہے حلق سے وہ منافق ہو گیا. تو اب ایسے ملتے ہیں, تو ایک وہ ملتا ہے ایک تاریخ میں واقعہ ایک ملتا ہے کہ ان کا نام جو ہے ظاہر عبدالستار تھا, ہے نا. ابھی ادھر ادھر مطالعہ نہیں کہ بہت پہلے دیکھے تھے, یاد ہے انہیں کا یہی نام تھا بہرحال. تو وہ جو ہے دعویٰ کر لیا کہ ہم جو ہے ولی ہے, ولی, بہت غور سے سنیے گا, ہم جو ہے ولی ہے. اب سب جو ہے کیا ہوا, بہت سے ان کے مرید ہو گئے. تو ایک شخص جو تھا, بیوی اس کی مومنہ تھی اور یہ جو ہے مومن نہیں تھا, اہل بیت کو نہیں چاہتا تھا, یہ جو ماننے لگا انہیں کو ولی. بیوی سے کہتا تھا تم بھی مان لو, ہے نا, تم بھی انہیں جو مان لو, اولیاء خدا ہے, بہت پہنچے ہوئے آدمی ہیں. لیکن بیوی نہیں مانتی تھی, لیکن یہ مانتا تھا. تو ایک دن جو ہے یہ گیا ان کے پیچھے نماز پڑھنے بصرہ میں. یہ بصرہ میں نماز پڑھا رہے تھے, نماز کے دوران جو ہے اس طریقے سے کہا جیسے کتے کو بھگایا جاتا ہے نا, جیسے اپنی زبان میں کہہ لیجیے بھگا رہے. تو نماز ختم ہو گئی, سب گھیر کر کھڑے ہو گئے, یہ بھی کھڑا ہو گیا. کہا کہ ولی صاحب یہ بتائیے, ہے نا, حضرت یہ بتائیے کہ نماز میں آپ یہ کیا کر رہے تھے. کہا تمہیں معلوم نہیں, مدینے کی مسجد میں کتا جا رہا تھا, ہم نے بھگایا ہے, اور وہ بھاگ گیا. اب جو ہے اور دیوانہ, ارے یہ بصرہ میں موجود ہے, اب مدینے میں کہا کتا, اور دیکھ لیا یہاں سے بھگایا, دوڑتا ہوا پھر بیوی کے پاس آیا. کہا ارے اب مان لو, معلوم ہے تمہیں کیا ہوا. کہا نہیں, کیا ہوا. کہا کہ بصرہ میں نماز پڑھا رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں کتا جا رہا تھا, یہیں سے بھگایا. یعنی بہت پہنچے ہوئے آدمی ہیں, تم جو ہے مان لو. کہا جب اتنے ہی پریشان کر رہے ہو, کہہ رہے چلو بات واقعی صحیح ہے, چلو ہم مان ہی لیتے ہیں, لیکن ایسے کیسے, ولی ہے, ولی خدا ہے, لہٰذا جو ہے دعوت کا اہتمام کریں. اب جب یہ کہا تو ظاہر سی بات ہے کہ شوہر جو ہے اور خوش ہو گیا کہ ہمارے حضرت بھی خوش ہو جائیں گے. اب اہتمام ہوا, بہترین جو ہے پلاؤ بنا, ہے نا, بہترین پلاؤ بنایا, اور سب جو ہے وہ آ گئے, سب اپنے مرید کے ساتھ جو ہے, مرید کے ساتھ جو ہے آ گئے. اب ظاہر سی بات دیکھیں, پیر خود جو ہے بلند نہیں ہوتا, یہ سب مرید بلند کرتے ہیں, ہے نا, مرید بلند کرتے ہیں, مریدی گراتے بھی ہے نا, پیر اور خود سے نہیں ہوتا کچھ, جتنا چاہیے بڑھا دیجیے, ہے نا. تو بہرحال اب جب آیا, اہتمام کیا کہ آ گئے یہ بھی پیر صاحب بھی, حضرت آ گئے, ان کے ساتھ جو ہے جو اگل بغل 2-4 6 تھے وہ سب بھی آ گئے. اب پورا اہتمام ہو گیا, اب گھر پہ آ گئے. اب اس کے بعد جو ہے بیوی نے جو ہے بہترین پلاؤ, ہے نا, اور اس کے اوپر جو ہے بکری کا گوشت, ہے نا, بکری کا تیتر بٹیر جو بھی سوچ لیے بہترین, ہے نا, بھنا ہوا اوپر رکھ دیا. اور رکھنے کے بعد جو ہے اس پہ کپڑا ڈھک دیا. اس کے بعد جتنے ان کے مرید تھے سب کے سامنے جو ہے وہ سینی جو ہے پیش کیا. آپ جو ہے سب کے سامنے رکھ دیا گیا. اب سب ہٹائے, ہاں پلاؤ ہے نا, پلاؤ اس کے اوپر جو ہے بکری کا گوشت ہے, اور ان کے لیے بھی تھوڑا بڑی سینی میں لے کر آئے اور کپڑا ڈھانک دیا, اور ان کے اوپر بوٹی نہیں تھا. سمجھ گئے آپ. اب جب یہ کپڑا ہٹائے دیکھا گوشتی نہیں, بوٹی نہیں, رانی نہیں, سب کا ہے, تو اب یہ سمجھ گئے کہ یہ جو ہے شیعہ ہے,
یعنی اس نے جو ہے حرکت کیا ہے, ہمیں جو ہے توہین کیا ہے. اب یہ جو ہے گرم ہو گئے, ہے نا, کہا کہ دیکھو اس نے جو ہے تمہاری بیوی ہے نا بے عزت کر دی. کہا کیا ہوا؟ کہا دیکھو سب کے اوپر پلیٹ کے اوپر جو ہے گوشت ہے, بکری ہے, بکری کا ران ہے نا, اور ہمارے صرف جو ہے سادہ چاول ہے. اب یہ بھی ظاہر سی بات ہے, غصے میں ہوا, دوڑتا ہوا کچن میں گیا, کچن ہی میں جائے کہاں ہے نا, دوڑتا ہوا بیوی کے پاس گیا, کہا کہ تم نے یہ کیا کر دیا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا سب کو جو ہے نا چاول کے اوپر, پلاؤ کے اوپر جو ہے گوشت دیا ہے, اور جو ہے حضرت کے گوشت ہی نہیں دیا. وہ کہہ رہے ہیں, تب بیوی نے کہا بیوقوف احمد, ہے نا, یہاں جو ہے بصرہ سے جو ہے مدینہ نظر آیا, کتا جا رہا ہے, چاول کے نیچے گوشت ہے, جا کے چاول ہٹا کے دیکھ. اب جب چاول ہٹا کے دیکھا تو گوشت موجود تھا. کہا چاول کے نیچے بوٹی نظر نہیں آیا, بصرہ سے کتا نظر آ گیا. صلوات پڑھے محمد والے محمد سے. معلوم یہ ہوا کہ جو اہل بیت کا ماننے والا ہوتا ہے نا, ولایت رہتی ہے, تو پھر وہ جو ہے بے بصیرت نہیں ہوتا ہے نا, بے بصیرت نہیں. ورنہ جو ہے مان ہی لیتے حضرت, چلے گئے تھے نا, تو بے بصیرت نہیں ہوتا. ہر ایک کا دامن نہیں پکڑتا ہے نا, ہر ایک کا جو ہے وہ دامن نہیں پکڑتا ہے. اور جب علی کے در پہ آ جاتا ہے تو پھر در در کی ٹھوکر بھی نہیں کھاتا ہے نا, در در کی ٹھوکر نہیں کھاتا. اتنا جو ہے سیراب ہو جاتا ہے کہ مثلا جو ہے مثال کے طور پہ آپ جو ہے پانی وغیرہ سب پی کر کھا پی کر آئے ہیں, سموسہ چائے سب گھر سے پی کر آئے ہیں. اب اگر کوئی یہ کہے کہ دے دے 2-3 سموسہ کھا لیجیے, کہیں گے نہیں, ہے نا, پانی پی لیجیے نہیں, شربت پی لیجیے نہیں. کیوں بھائی ناراض ہے؟ نہیں ناراض نہیں, گھر سے کھا پی کر آئے ہیں, ہے نا, پانی پی کر آئے ہیں. اب ایک چلا آیا بیچارہ جو ہے پتہ نہیں کہاں سے, ہے نا, دوڑ بھاگ کر کام سے یہ آ گیا, کہا کہ پانی دے دیجیے. کیوں؟ ارے ہم پیاسے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ جو پیاسا نہیں ہوتا تو پھر جو ہے اسے پانی نہیں چاہیے, لیکن جو پیاسا ہوتا ہے تو پھر جو ہے ہر جگہ کہتا ہے پانی دے دیجئے, پانی دے دیجئے. تو اسی طریقے سے ہم در اہل بیت پہ اتنا سیراب ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں در در کی ٹھوکر کھانے کی ضرورت نہیں ہے, اور جو در اہل بیت پہ نہیں آیا تو پھر وہ جو ہے در در کی ٹھوکر کھاتا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. سمجھے آپ؟ تو سب سے بڑی چیز یہ ذکر اہل بیت فرش ازا اسی لیے ہے کہ ولایت جو ہے وہ مضبوط ہو, ہے نا. اگر ولایت نہیں ہے نا تو ظاہر سی بات ہے نا. اچھا بہت سے ایسے بھی ملتے ہیں, ارے کیا جائیں علی کا ذکر, کیا جائیں علی کا ذکر, یہ بتائیے سروس کے بارے میں بتائیے, سائنس بتائیے, ہے نا, فلاں بتائیے, فلاں بتائیے, ہے نا. ارے جب ولایت مضبوط نہیں رہے گا تو یہ سب لے کر کیا کرو گے؟ ولایت مضبوط کر لو, اور جتنا سائنس پہنچی ہوئی سب مولا کائنات نے پہلے ہی بتا دیا. اب ابھی 10-12 مسائل یاد آ گئے مولا علی کے, کیا کریے گا, ہے نا. تو بہرحال نہیں کریں گے زیادہ, محمد بھائی ناراض ہوئے گا زیادہ کھینچ دی. تو مختصر یہ کہ یہ جو ہے سب سے بڑی نعمت ہے. خود رسول اسلام نے فرمایا زین مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے, زینت دو. ہاں عزیزان محترم, یہ ایام جو چل رہے ہیں, جو اہل بیت پہ مصیبتیں لٹا ہوا قافلہ جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام پہنچا, کہ جب یہ قافلہ شام میں پہنچا تو امام حسین کے غلام تھے, ان کا نام تھا عبداللہ, اور شہزادی زینب کی کنیز تھی, ان کا نام تھا. امام حسین انہیں آزاد کر دیا, اور شہزادی زینب نے زکیہ کو آزاد کر دیا. تو انہوں نے کہا, عبداللہ نے بھی کہا حسین سے کہ مولا جب اولاد ہوگی تو ہم آپ کی غلامی میں دے دیں گے. زکیہ نے بھی کہا شہزادی زینب سے کہ جب اولاد ہوگی تو ہم آپ کی غلامی کنیسی میں دے دیں گے, لڑکی ہوگی تو آپ کو کنیسی میں دیں گے. بہرحال یہ چلے, شادی ہو گئی تھی, عقد ہو گیا تھا, شام میں آ کے رہنے لگے. تو جب یہ لٹا ہوا قافلہ جب شام میں پہنچا تو جناب عبداللہ گھر سے باہر نکلے بازار میں. اب جب باہر نکلے تو کیا منظر دیکھا کہ ایک بچی ہے کہ تماچے کے نشان ہیں, ایک شخص ہے ہاتھوں میں ہتھکڑی اور بیڑیاں ہیں, چند بیویاں ہیں, اور
وہ بیٹھی ہوئی ہیں. اب جو عبداللہ نے دیکھا دوڑتے ہوئے گھر پہ آئے, اولاد نہیں تھی, دوڑتے ہوئے گھر پہ آئے. جب گھر پہ آئے تو بی بی نے دیکھا عبداللہ پریشان ہے, سوال کیا عبداللہ خیریت تو ہے, ایسا تو نہیں کہ اولاد نہیں ہے کسی نے تانا دے دیا ہو؟ کہا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے. بی بی ہمیں ایک عجیب منظر دیکھا. کہا کیا دیکھا؟ کہا کہ دیکھو ہمیں دیکھ کر آئی ایک چھوٹی سی بچی ہے 4 سال کی, ایسا معلوم ہوتا اس پہ بہت ظلم ہوا ہے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں چلو اس بچی کو خرید لیا جائے اور خرید کر اس بچی کو شہزادی زینب کی کنیزی میں دے دیا جائے. اب جو ہے عبداللہ چلے, زکیہ باحجاب ہو کر چادر لیا چلی, جیسے ہی قریب گئی زکیہ آگے بڑھنا چاہتی تھی, زینب سکینہ چوک گئی, پیچھے ہٹ گئی. زکیہ نے کہا بی بی گھبراؤ نہیں, ہم جو ہے مارنے نہیں آئے ہیں. سکینہ نے کہا اب تک جس کے بھی ہاتھ بڑھے ہیں, کوئی تازیانہ مار رہا ہے, کوئی کانوں سے گوشوارے چھین رہا ہے. تو زکیہ نے کہا کہ دیکھو گھبراؤ نہیں, ہمیں اندازہ ہو گیا کہ تمہارے اوپر کتنا ظلم ہوا ہے, لیکن دیکھو ہم جو ہے تمہیں خرید کر اپنی شہزادی کی کنیزی میں دے دیں گے اور تمہیں جو ہے بہت آرام ملے گا. جب یہ کہا اسے خرید کر شہزادی کی کنیزی میں دے دیں گے تو جناب زینب نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ وہ شہزادی کون ہے اور کہاں کی ہیں؟ تو زکیہ نے کہا کہ بی بی آپ جو ہے قیدی ہیں, لہذا آپ یہ پوچھ رہی ہیں, میں اپنی شہزادی کا نام یہاں پہ نہیں لوں گی. پھر سوال کیا کون شہزادی, کہاں کی شہزادی؟ کہا بی بی آپ نام نہ پوچھیے. تب جو ہے شہزادی زینب نے کہا کہ زکیہ تو نے پہچانا نہیں, میں زینب ہوں, یہ سکینہ ہے. ہاں آزادارو, تڑپ گئی زکیہ. یہ ایک لٹا ہوا قافلہ, بس آخری فکرہ کہ جب قید خانہ شام میں تھا تو وہ جو زندان بان تھا اس نے جو ہے آ کر سید سجاد سے کہا, بس آخری فکرہ سید سجاد سے کہا کہ دیکھیے ہم جو ہے زندان کو بند کر دیتے ہیں, لیکن جو ہے ایک بیوی یا کوئی بیوی یا آپ کی پھوپھی زندان سے باہر نکل کر بیٹھ کر رات میں روتی ہے. تو سید سجاد نے کہا کہ ایسی بات تو نہیں ہے. سید سجاد آئے اور آنے کے بعد اپنی پھوپھی سے کہا, تو شہزادی نے کہا کہ میرے لال سید سجاد اس سے کہہ دو کہ وہ تو کفر کر دیتا ہے, کوئی تو جاتا بھی نہیں ہے. سید سجاد نے پھر کہا نہیں, جو بی بی ہے نا انہی کی طرح آواز ملتی ہے, یعنی شہزادی زینب کی طرح آواز ملتی ہے. تو سید سجاد نے کہا تم تو کفر کر دیتے ہو. کہاں؟ تو ہم بھی پریشان نے سوچ رہے تھے. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے کفر کر دینا, اب جب رونے کی آواز آئے بس آخری فکرہ تو تم ہمیں بلا لینا. اب جو رات ہوئی تو قید خانے کے باہر کسی بی بی کے رونے کی آواز بلند ہوئی. وہ شخص دوڑتا ہوا سید سجاد کے پاس آیا. سید سجاد نے شہزادی زینب سے کہا, بس آخری فکرہ. شہزادی زینب آئی اور آنے کے بعد جو ہے سلام کیا, بیٹھ گئی اور ہاتھوں کو جوڑا, اور جوڑنے کے بعد کہا بی بی یہ بتائیے کہ آپ ہیں کون کہ جو اس طریقے سے رو رہی ہیں, کہ جس طریقے سے ایک بوڑھی ماں جوان بیٹے پہ روتی ہے. جب یہ کہا تو ایک مرتبہ شہزادی نے کہا اے بیٹی زینب میں تمہاری ماں ہوں. تو ایک مرتبہ زینب نے کہا اے مادر گرامی جب آپ کی شہادت ہوئی تو اس وقت میری عمر 4 سال کی تھی. اے میری مادر گرامی ذرا آپ اپنے چہرے کو دکھائیے. اب جو چہرے کو دکھایا چہرے پہ خون ہے, ہاتھوں پہ خون ہے. تڑپ گئی, اے مادر گرامی میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ آواز دی اے بیٹی زینب نہ پوچھو, جب میرے لال حسین پہ کند خنجر چل رہا تھا میں ہاتھ پھیلائی ہوئی تھی, وہی خون ہے میرا لال حسین شہید حسین النزین الوین قلبین. پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کو واسطہ اس مختصر سے اعمال قبول فرما. کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار اس گھر میں اپنی رحمتوں اور برکتوں اور نعمتوں کا نزول فرما. تمام آفات و بلیات و پریشانیوں کو دور فرما. ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. اس وبا اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما. کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اوان و انسان میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حضرات ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر سید ظفر حسین ابن اظہر حسین عباسی خاتون بنت نبی حسن اور ان کے خانوادے میں جتنے بھی مرحومین کوئی سال فرما.
یا حسین 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 فاطمہ کے دل کے چین اے علی کے نور عین یا حسین یا حسین یہ کربلا میں جو بستی بسا رہے ہیں حسین، جہاں میں کعبے کا قبلہ بنا رہے ہیں حسین، خدا کے ہوتے ہوئے اختیار تو دیکھو، نظام خالق اکبر چلا رہے ہیں حسین یا 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 حسین فاطمہ کے دل کے چین اے علی کے نور عین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کمر کو تھام کے مقتل میں جا رہے ہیں حسین، نجف سے شاہ